والسلام على نبينا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات آقا نامدار ذات اکرام کے خدمت کرتے ہیں. صلاۃ و سلام علیکم پیش کیے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. چلو زبان سے آپ حضرت زیادت ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ کہ جس نے بھی اچھے عمل کیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن اس کے عمل کے ساتھ وہ مومن ہو صحیح فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم نے اس بندے کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی. اس کی زندگی پاکیزہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایک زندگی ایسی ہے کہ جس میں کوئی اچھائی کا پہلو نہیں ہوتا ہے. ایک زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے. یہ کیسی کہ جس میں سراسر اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان کا جینا بھی مبارک تو اس وقت کیسی باتیں ہی ہیں بس. حضرت شبلی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا اے شبلی جو تم نے داڑھی رکھی ہے تیری داڑھی اچھی ہے یا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ اس بات سے یہ انداز لگاؤ کہ کیسے کیسے بدماش اور کیسے کیسے شیطان اور کیسے کیسے بزرگان دین کے ستانے والے اور تکلیفیں دینے والے ہوئے ہیں ہر دور میں. یہ تو وہ دور تھا، یہ دور نہیں. اس دور میں اس نے یہ کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی تھی. داڑھی کی توہین کرنا کفر ہے. داڑھی کی توہین کرنا کفر ہے. ارے بیٹھ میں کیا بات ہے؟ تو کوئی چیکنگ کر رہا ہے تصویر لگائے ہیں مجھے میرے آنے کے بعد میں پھر آگے بیٹھ جائے گا. یعنی ایسے بدبخت اس وقت اس زمانے میں تھے تو ان کا ان سے مقابلہ بڑے بڑے جہلا سے بڑے بڑے شیطانوں سے تھا. اللہ والوں تو یہ ہی وہ لوگ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ ان دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. ان کے لیے روتے بھی تھے. کوئی مر جاتا ان میں سے، ان کے دشمنوں میں سے کوئی مر جاتا، ان کے بدخواہوں میں سے کوئی مر جاتا تو اس کے لیے روتے تھے. جب ان کا عقیدت مند کہتے کہ حضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس کے لیے رو رہے ہیں. کہا رہے میاں اب ہمیں کون ایسا کہے گا جیسا وہ کہتے. اسے تو ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی تھی. وہ اس بات کو اپنے نفس کی اصلاح سمجھتے تھے. یہ غرور تکبر جو سب ہمیں ہوتا ہے وہ لوگ اس سے پاک تھے. تو آپ نے بڑے تعمل سے اس کو جواب دیا بھائی تیرے گدھے کی تم پتہ ہے اب تو موقع نہیں ہے. جب دنیا سے گئے جب ہمارا جنازہ چلے تو اس کو پوچھ لینا کہ جی یہ میرے گدھے کی تم اچھی ہے کہ آپ کی داڑھی. پھر بتائیں گے ہماری داڑھی اچھی ہے.
اس نے وہی بات یاد رکھی، اور جو آپ کے جنازہ لے کے چلے تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں پوچھنا کہ ہماری داڑھی اچھے کتنے جڑے کتنے بچ گئے۔ یہی سوال کیا تو آپ نے چارپے پہ لیٹے ہوئے تھے، قبرستان کو لے جا رہے تھے، جب اس نے پوچھا حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے تو آپ بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ میرے کہنے کی دم اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کا جواب آیا کہ بھائی ہماری داڑھی تیرے گھڑے کی دم سے اچھی ہے۔ آئیے تو آپ اس وقت بھی کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکے؟ حضرت نے فرمایا ہم نے اس لیے اس وقت نہیں بتایا کہ العبرۃ بالخواتین، العبرۃ بالخواتین، ایک بار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے تو ٹھیک، کیا پتہ چلتا ہے شیطان کب دھوکہ دے جائے گی۔ وہ شیطان کے حملوں سے وہ اللہ کے مقبول بھی ڈرتے تھے جن سے شیطان ڈرتا تھا، یعنی یہ تھا ان کا تقویٰ، یہ تھی طہارت۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غالب دین تقریر کر رہے ہیں جمعہ میں، مجمع رو رہا ہے، پھڑک رہا ہے، ہماری تقریروں سے تو دس سے بس نہیں ہوتا، وہ عامل ہوتے تھے۔ تو حضرت اسے قریب گئے اور کہا ارے مولانا تمہاری تقریر سے کہ لوگ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں اسلام میں، تو لوگوں کو کیوں ستاتے ہو؟ وہاں کا ڈر دلاتے ہو، خوف دلاتے ہو، لوگ کام چاہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کوئی قیامت کا کوئی لمبا چوڑی بات تو ہے ہی نہیں۔ حضرت یہ کون فرمان ہے؟ ان کی بات کر رہا تھا میں، حضرت شبلی کی۔ یہ حضرت شبلی جنید بغدادی کے بھانجے تھے، ایک معمولی ایسے تو شبلی بن جاتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت جنید کو بلایا، بڑے بڑے بدبخت گستاخ بادشاہ ہوئے، ہر دور میں آتے ہیں، ظالم آتے ہیں، عادل آتے ہیں، بدلتا رہتا ہے، کرن بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ دور جو چل رہا ہے، یہ دور میں بیچارے پریشان ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، کیا کیا ہے، مسائل ہیں، لیکن بیچارے لوگ چپ ہیں۔ ہمارے جیسے بھی کھڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بھی کوئی کیوں کہ پاک سے ماں پاک نبی نے سچ فرمایا، جو بولا سو مانا ہے، پاک نبی نے سچ فرمایا، جو بولا سو مانا۔ تو حضرت نے کہیں جا کے آدمی کو کہا بھائی قیامت سے کیوں ڈراتے ہو؟ وہ دو لفظ تو ہوں گے وہاں، تیسرا لفظ تو کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ حضرت شبلی اب دیکھو اور افا کی باتیں جو کتنی کامل ہوتی، کہاں دو ہی تو لفظ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ لفظ رکھا تو کہتے ہو حساب ہوگا، کتاب ہوگا، یہ ہوگا، امن تولے جائیں گے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا حضرت اللہ تعالیٰ یہی تو پوچھے گا نا، اے بندہ من، میرے بندے، من تراب دم تو کرا بودی، کہ میرے بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا کس کا تھا؟ پورا تصرف جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ آپ نے یہ فرمایا یہی تو فرمایا میرے بندے، میں تو تیرا تھا، تو کس کا؟ من تراب دم تو کرا بودی، میں تیرا تھا، تو کس کا؟ یہ ہیں وہ لوگ۔ حضرت جنید بغدادی کو بلایا بادشاہ نے کسی وجہ سے، سارے بادشاہ ہوئے بڑے وقت ہوئے، تو حضرت کو پورا بھلا کرنے لگا، میں سے بیٹھے تو یہ ہے اور وہ فلانا، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کا ہم سنتے رہے، بادشاہ کی افواہ، بادشاہ کی خرافات، بادشاہ کی بکواس بڑے دل میں سنتے تھے، حتیٰ کہ قریب ہو کے وہ چاہ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کو مار دے۔ حضرت جنید بغدادی ان کو کوئی مار سکتا ہے؟ اور حضرت جنید بغدادی کے تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے
غلاموں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ ہاتھ کا اشارہ کر دیں تو پوری کائنات کو نہت کر گئے. میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا، اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کہہ رہے ہیں. میرے ایسے بندے ہیں لو ابرا اللہ ہے، لو اقسم اللہ لا برہو، اگر اس بات پر بھی قسم کھانے خدا کی تو بات کو پورا کر دیں. آسمان کو ٹوٹا کر دیں، ٹوٹے کر دیں، زمین کو نشدش کر دیں، لیکن نہیں. وہ جب کوئی اتنی طاقت ہوتی ہے تبھی تو اتنے متعمل ہوتے ہیں، اتنے حوصلے والے ہوتے ہیں، انہیں اتنا حاصل ہوتا ہے. یہ نوجوان تھے، نوجوان میں تو جوش ہوتا ہے، بیٹھے رہیے مسکراتے رہے. پہلو میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایسے قالین تھا، قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. آپ نے حضرت شبلی نے کہ یہ میرے ماموں ایسا برا والا کہہ رہا ہے، ایسے ہاتھ رکھا تو یکدم وہ قالین جو شیر تھا بڑھاتی ایسے وہ اوپر ہوا، ایسے حضرت کا دھیان دیا، ایسے کر دیا. حضرت کیا کرتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ تھپڑ مارنے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کمبخت بادشاہ اٹھا. جب اٹھا تو حضرت شبلی نے حضرت جنید نے تو اسی کہا، وہ تو بچ گئے. ان کو پتا تھا کہ اس نے کہاں ہمارے قریب ہیں، اس کو کہاں اتنا موقع ملتا کہ ہمارے قریب آ کے تھپڑ مار دے. لیکن حضرت شبلی سے نہ رہا گا، آپ نے ایسے مارا، قالین پہ ایسے مارا تو یکدم زندہ شیر کھڑا ہو گئے. ہاں کر کے پڑا تو بات سے پیشاب نکل گیا، ٹھنڈی نکل گئی بادشاہ کی ہوش میں. جب ہوش میں آیا تو آپ کے قدموں پر ہیں. یہ وہ شبلی تھے جنہوں نے کہا کہ وہاں کوئی زیادہ لمبا سرونیز نہیں ہوگا. اللہ یہ پوچھے گا میرے بندے میں تو تیرا تھا تو کس کا تھا. اگر یہ بات ہی ہے، لیکن اس کی بات کیا ہے، من کان للہ ہے کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. خدا کا ہونا بڑا مشکل ہے نا. کیسے کیسے یہاں سکھ تھے، بڑے زمیندار تھے، زمین بڑی تھی، یہ خود پر کے سکھ. جب کبھی خیال آتا ہے، میں نے کچھ زمانہ وہ دیکھا ہے جو تم میں سے کوئی قلیل لوگوں نے دیکھا اور پھر سنی ہیں باتیں. سکھ بڑے تلے ہوئے ہوتے تھے یہاں کے لیے. جب وہ بری رات ایک جمعہ پڑھنے کی شرط خوشی تو لینے لگ جاتی تھی، بڑی آسان ہنسی میں برکت سے مٹی گئی. ہمارا پیر ایسا ہے، صاحب گزر تو دیکھا ہی جاتا تھا، کسی کی جھک نیچے ایسے نظر جوڑ کے دیکھ لیں. جب بدھی ذکر کرتے تو وہ وہاں کے سکھوں نے کہتے کیا باتیں کر رہے آتے، پاگل لوگ سی باتیں کرتے، کون تمہارا پیر ہے؟ ہمارے ہوتے ہیں. جب میں چڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں تمہارا پیر ایسا ہے کہ اس شان دیکھا نہیں جاتا، تمہارے پیر نے دیکھا تو منہ پہ تھپڑ ماروں گا میں. سکھ جہاں آ کے شب آج صاحب جمعے کے بعد جو حجرے میں بیٹھے تو وہ بیٹھ گئے. اب ایسے دیکھا صاحب ایسے ملا کر بیٹھے جیسے آپ نے برابر سے ختم ہوا، اور ایسے دیکھا تو وہ اٹھا تھپڑ مارنے کے لیے، ایسے اٹھنے لگا تو ڈر کھا کے جا پڑا. وہیں پیشاب نکل گیا، ٹچی نکل گئی. اس جامع مسجد کے حجرے میں جو آج تک تو نہیں بنا دین لگا گیا، مجھے بگاڑ دیا ہے اوقاف والوں نے. او کیسی جامع مسجد تھی، کیسا سوشل فاصلہ. جب اٹھنے لگا تو بے ہوش ہو گیا. آپ نے سوچا بھائی اس کو لے آئے، کون ہے یہ، اس کو اٹھاؤ، اس کے کپڑے بدلو، ناؤ. وہ جو کہا جی سردار جی کی بنا سی، انہوں نے کہا بنا کی جو انہوں نے میرے طرف دیکھا تو میں اٹھنے لگا تو دو شیر میاں صاحب کے بغیر میں سے نکلے، اور اگر میں تھوڑا سا قریب ہوتا تو مجھے کھا جاتے. یہ وہ محافظین کا محافظ ہو. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہیں خوف ہوتا ہے نہ یہ عجز و ملال کرتے ہیں. ہاں میں آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں جیسے لگی کہ چلو یہ نام بھی سلام دیا جائے پڑے گا. بس اللہ والوں کی محبت، ان کے ساتھ تعلق یہ ضروری ہے.
ان کا بھیس بنانا، ان کا لباس بنانا، ان کی چال چلنا، ان کا لباس بنا کے کرا ورا بنانا، سب بن جانا اللہ والا کہ میں بھی پیر ہاں بھی میں بھی بیٹھا، تو اس سے بڑھ کر لانتی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر لانتی کوئی نہیں۔ بات جیسے نہیں کر رہا، بیٹھا رہتا مکے نہیں مارتا بیٹھا بیٹھا، ابھی بھی ایسے دیکھتے اس میں تم دیکھ بھی رہے ہوگے، صبح سے بیٹھا ہو کوئی بول بھی نہیں فصل لا کے دیتا، اس کا جواب دیتے نہیں، یہی جواب ہے، یہی جواب ہے، یہ شکوا دی، یہ بس ٹائپ کر دیا ٹائپ وہ آیا چوڑ میں فکر، یہ تو اسے دکھانے کے لیے کہ مفتی کا یعنی وہ تھوڑا سا مختصر جواب دے، لیکن تحقیق جواب ہوتا ہے یہی اسی فتوے کے جواب تحقیقی میں نے اس میں دیا، ٹیپ کرایا اور ابھی فارغ ہوا ہوں، تو یہ 6 صفحے استدلال کرائے باحوالہ، سمجھے بات؟ یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ یہ ہم نے کیا ٹیپ کرنا ہے، ہمارے رب نے محبوب میں کام کرایا، تو یہ لائن بھی اگر قائم رہ جائے تو بڑی بات ہے، ایسے ولی بڑھنا آتے کر میں بڑا کامل آتے بڑا بزرگ آتے بزرگ کس کو ہے میں بڑا بزرگ نہیں بزراگ ہیں، دین کے ڈاکو ہیں، چور ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، یہ نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہیں ابھی، اب اکثر جو ہیں وہ بس نظر دے جاؤ، پیسے دے جاؤ، جن نے ہماری توہین کرائی، ہمارے مذہب، ہمارا مذہب مہذب اہل سنت والجماعت تو ایسا مذہب ہے کوئی مذہب اس کے مقابلے کا نہیں، مذہب یہ کہ تو یار چور بھی ہے کوئی مذہب ایک ہے۔ حضور پاک نے فرمایا دیگر انبیاء کی امتوں کے 73 فرقے ہوئے ہیں، 73، لیکن میری 72، دیگر امتوں کے کتنے فرقے ہوئے 72، یعنی 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ثلاث و سبعین، پھر آپ کہتا 73 فرقے کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، الا واحد، مگر ایک جو ہوگا ان میں سے وہ جنتی ہوگا۔ مذہب دیکھو یہ صوفی ہو، تسبیح پڑھنے والے ہو، نعرہ رسالت لانے والے ہو، سب تو کمزور تسی، سب تو کمزور تسی، سب تو تسی کیوں آخری آخری اسی بھی ہوئی گا تسی بھی ہوئی گا، سب تو کمزور تسی، سب سے کمزور اسی تسی ایک ہی ہے، گوجڑے نہیں باطل، پیسہ بھی دیں گے، لالچ بھی دیں گے، خزانہ خالی کر دیں گے، پر تھوڑے ایمان نو ٹھگ دیں ٹھگن واسطے تو زاؤنا کو جانا ہے، چاول کھانوں تک جانا ہے، دودھ پین ہو جانا ہے، شربت پین ہو جانا ہے، بڑے چنگے جیرے خوشی سارے موجود کسی برا کہتے ہیں، برا تو کسی کو بھی نہیں کہتے۔ صحابہ نے کہا حضور پھر وہ کون ہے جس کو آپ کریں گے یہ کی جنت ہوگا؟ وہ آقا وہ کون سا ہے؟ کہا وہ ماں آنا علیہ و صحابی، وہ طریقہ ہے جس میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی دنیا کی طاقت سے دکھاتے کہ حضور نے فرمایا وہ ہے جس میں انا وہ اہل بیتی یا انا وہ آلی، یہ حضور نے فرمایا، اور فرمایا انا وہ صحابی، وہ فرقہ ہے جس میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ کہاں بھولے پھرے ہو؟ حضور نے فرمایا ایسے بھی قوم پیدا ہوگی، ابھی زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول فرمایا، میرے صحابہ کو فرمایا، ان میں سے کوئی میرے ساتھ خاص صحابہ بنائے، کوئی اصحار بنائے، لیکن آخر زمانہ ایسا ہوگا یسبون، لوگ ان کو گاڑی دینے والے پیدا ہوں گے، میرے صحابہ گاڑی دینے والے پیدا ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے جہنمی۔ کرو میرے امتیو، حضور نے فرمایا لا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم
ولا تعودوہم ولا تشہدوا صلاتہم. حضور نے فرمایا نہ آپ ساتھ رہے کھانا، نہ رل کے پینا، نہ پیار شادی کرنا. جب بیمار ہو جائیں تو بیمار کسی واسطے نہ جانا جی تسی اسی چاہتے ہیں راضی کرو جی ہو جی تاکی حاضی بیمار اور شیطان دے پھلوں مرن دو. حضور نے فرمایا مر مقتد دو فَيُلْقَى فِي الْحُفْرَةِ كَمَا كَالْكَلْبِ. جو مرتد ہے، جو کافر ہے، جو بد مذہب ہے، اس کو کڑے پھینک دو. کیسے پھینک دو؟ کل میں جس کتے کو کہتا ہے اللہ سمجھے. تو بھاشور بڑے مذہب کی حفاظت کرو. یہاں تالیاں نہ رکھے تھے بڑے صوفی نہ بڑھو زیادہ صوفی پڑھن کی ضرورت نہیں. عمر تو میں نے کہا کس کو بتائی میں کیا عمر ویسے جانتے ہیں لوگ کتنے ہیں سمجھے بات. لیکن اس عمر میں یہ کام کرنا کوئی کھانا جگہ بانا نہیں ہے. یہ میں فقیرہ کہتا ہوں. یہ میں فقیرہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اپنے محبوب کو طفیل تو نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے. ترلے کرنا محنت کرنا تھے اللہ نے کاتب دیا ہوا ہے بڑا ٹھیک. لیکن وہ بڑی نزاکت کھاتا ہے. وہ بھی محبوبانہ نزاکت دکھاتا ہے کیونکہ اس سے جیتے نزاکت تھا وہ پھر اس نے دکھا لگا. وہ کبھی آتا کبھی نہیں آتا کچھ کم نہیں. اسی پہ تو داس برداشت کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جتنا ٹائم ملے وہ نہیں دے سی پاسا بھی تیرا دامن سو ٹائم نہیں منت دیا پترا تو بھی کی یاد رکھیں گا کہ یہ الودی دی بان ہے الودی اچھے ہیں جنا اس طرح کام کرا ہوتا ہے. یہ نہیں کرا جا پتر تو جا بتا پتر تو چلا جا وقاف تو چلا جا درس تو چلا صحیح تو چلا میں آپ صاحب اٹیک کرا رہا لاہور جا کے اٹھے منٹ اٹیک کر رہا ہوں. کون لاہور جائے پھر پہ جو بھی یہ غلطی رہے گی یہ غلطی رہے گی ایتے ہی آؤں ہے ایتے غلطیاں پھر کر رہے ہیں ایتے دیکھیں. اب جب کوئی آنکھ والا پڑھے تو پتہ چلے. یہ ان مسلم بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ایسے لوگ ہیں یہ ان کا صدقہ ہے. میں بزرگوں کا گستاخ نہیں متا وہ پھوڑیاں والے کو ٹیلیویژن لینے والے واسطے دھونی والے کو جان والے ہو. میں ان کو برا نہیں کہتا میں تو ان کو برا کہتا ہوں جو پیر کے بیچ میں ہیں اور پیر نہیں ہیں. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے نہ کچھ ہے. ان کو برا کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا آیا ہوں سمجھے. باہر سو یہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. واہ اللہ